अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पर रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आप पर हमें अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल जी? ठीक ठाक है। बस आज हम लोग मसरूफ़ थे क्योंकि 9वीं मुहर्रम की जो न्याज़ थी वो आपको परवीन फैमिली व्लॉग पे मिल जाएगी, देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच जी। जो अब मुझे नहीं पता वो बेटी है बहन है बतूल, उन्होंने कहा कि मैं आपका फैमिली व्लॉगिंग देखती हूँ, मुझे बड़ा पसंद है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकल्लाह। जो हमारा जो भी चैनल देखते हैं शुक्रिया। आप ना होते अल्लाह पाक के बाद तो हम बिल्कुल यूट्यूब पे होते ही ना। तो जी थैंक यू सो मच जिन्होंने मतलब रिएक्शन की भी बातें सुन के तो कहा। तो यही बात होती है। अब देखें ना, या तो बंदा टोटल पर्दा करे, मतलब ये व्लॉगरों ने भी आजकल वही ड्रामों वाले सीन रख लिए हुए हैं कि जिस तरह वो आपने बाकायदा से उनका कभी देखा करें। थोड़ा इनका फ़र्क रह गया, डिफरेंस है कि वो जो बाकायदा से जब लेटती हैं तो दुपट्टे उतार के, जिस तरह हम लोग वैसे नहीं रात को सोते तो दुपट्टा उतार के अपने, मतलब हम कुछ लोग सर पे वैसे भी दुपट्टा करके लेटते हैं क्योंकि रात को बंदे ने कलमा कलाम पढ़ना होता है। तो कुछ लोग होते हैं जो उतार के एक साइड पे रख लेते हैं। तो वो ड्रामों में ऐसा सीन होता है, बाकायदा हाथों पे वो क्रीम लगाना और सारा कुछ करना। बिल्कुल यही सीन आजकल हमारी ये जो व्लॉगिंग करने वाले लोग हैं वो वही सीन उनके है कि जी हम महल्ले में बाहर नहीं निकलते और जी यूट्यूब के हम ऊपर पूरा सारा ज़माना हमको देख रहा होता है। तो फिर बल्कि ना बंदे को ज़्यादा शर्मिंदगी होती है कि पता चले कि है हैगी आ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਲੁਕ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ यूट्यूब ਤੇ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ बैठी हुई है। फिर मेरे ख्याल में ज़्यादा बंदे की बेइज्जती होती है। बाकी जी फिर मर्ज़ी है ना उनकी। वो फिर एक माहौल वाकई इनका जो सही है, जिस तरह अब उधर वाला घर भी इनका उधर ही बनने लगा। जिस तरह आपने देखा ना, वो कह रहे थे कि मामू जी अब वो अपने रकबे में ही घर बनाएंगे। जिस तरह एक बार हुमैरा ने अपने बड़े मामू जान है ना, बड़े मामू जान का घर दिखाया था कि ये मेरे मामू जान का घर है, मैं इनको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये बीच में नहीं आते। और उनका घर बड़ा खूबसूरत बना हुआ था। ये जो लाल एक वो देते हैं ना, मतलब थोड़ा सा टच, तो वो मैंने घर उनका देखा था। तो अब ये भी अपने रकबे में ही बनाएंगे। जिस तरह वो कह रहे हैं जी फ्याज के हमें फिर जाके ना ज़मीनों पे दूर जाके पानी वगैरह लगाना पड़ता है, ये अपने रकबे से उठते हैं। तो फिर देखा ना, इन्होंने साथ साथ नहीं जोड़े। अब फ्याज ने अपने रकबे में घर बनाया, वो उसका जो है उसका क्या नाम है अपने का, अब्बास का अपने में आ गया। और उधर तो जी आज होम टूर करवाया गया है फ्याज की और बीवी, फ्याज की बीवी और फ्याज ने महविश भाभी के रूम का करवाया है जी होम टूर। तो हाँ भला तुसी दसो तो सही, ਇਹ ਹੋਮ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਆਜ਼ ਕੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਜੀ ਆਸੀਆ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੀ पूरा खानदान ਉਹਦਾ होम टूर दे रहा, सामान चेंज। तो जी आज हमारे फ्याज को फिर आया हुआ था गुस्सा, जिस पे वो एक तो उस गुस्सा जी उसका बनता है जो हमारी यूट्यूब फैमिली उनका और वो जो साथ वाली फैमिली है ना, जिनको इन्हीं बेचारों ने इंट्रोड्यूस करवाया था, ऐसे वास्ते फिर वो किसी ना शाउट आउट देंदे ने, ना ही वो चैनल बनवा के देंदे ने। तो फिर हुमैरा सही कहती ना, अपना ढिड कट के देना, नहीं जी नहीं मैं तो एवं कर रही दे। वो तो अगर हम किसी के खाने का, किसी की जॉब, किसी का अगर बनते हैं ना रिज़्क़ रोज़ी का, मतलब कि हमारी वजह से अगर रिज़्क़ अल्लाह ताला का है, सदका प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। बाकी हिला करे, कहते हैं हिला ना करे तो मतलब कि हीले रोज़ी बहाने मौत, बहाना ना बने तो बंदा मरता नहीं, और हीला ना करे तो रोज़ी रिज़्क़ नहीं मिलता। तो वो मैं कहती हूँ सबसे बड़ा सदका है, सदका जारिया। देख ले आपने, हमारे इतने बड़े बड़े जो इन्फ्लुएंसर है, इतने बड़े बड़े यूट्यूब, रजब फैमिली पे, रजब पे इतने लोगों ने अपने चैनल बना के छोड़ दिया। और वो कहता कोई बात नहीं है, लोग अगर खा रहे हैं तो मुझे इस चीज़ का अजर मिल रहा है। मेरी वो वीडियो उठा के लगा रही है, अपने दिल की बात होती है। लेकिन ये है कि आज उसने बड़ी साफ से बातें की हैं कि हर इंसान का अपना घर होता है, और हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और फ़ियाज़ को मतलब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि आपने इतनी बड़ी कोठी बनाई तो आपको पता नहीं है, ये आपने स्टोर नहीं बनाया। तो सबसे पहले तो आपकी भाभी ने आपके ऊपर बातें की हैं। वो जो उसने बरामदा साथ बनाया है, वो किचन और वो वाशरूम के सामने, तो उसने कहा यहाँ मैं ना कपड़े मतलब के कपड़े धोया करूँगी।
تو دیکھو نا उसकी فیاض भी بھائی نے तबीयत बड़ी ख़राब हुई हुई है। کس کی؟ ہاں آسیہ کی نا، کرتی میں اس میں بھی بات نا، تو اس نے کہا فیاض بھائی کا گھر بنا نا تو ادھر کپڑے دھونے والی کوئی ذرا بھی جگہ نہیں گی، تو پھر نا سماویہ سڑ گئی۔ تو میرے خیال میں فیاض کا واش روم اتنا بڑا ہوگا کہ جس طرح آٹومیٹک مشینیں ہوتی ہیں نا تو وہ ایک سائڈ پہ فٹ کر لی جاتی ہے اور وہیں سے ان کا پانی جو ہے اس کا تو وہ لوگوں نے زیادہ لوگوں نے کچن میں سیٹ کی ہوتی ہے نا، کیونکہ اس کا کون سا باہر پانی نکلتا ہے، تو وہ آرام سے ادھر کپڑے دھل جاتے ہیں اور آرام سے لوگ نکال لیتے ہیں۔ تو اگر وہ واش روم میں رکھنا چاہتے تو رکھ سکتے تھے، نہیں تو پھر اوپر والا کمرہ جو ہے، اوپر بھی ان کا اتنا بڑا واش روم ہے تو بندہ رکھ سکتا ہے۔ گھر ماشاءاللہ بہت خوبصورت بنایا ہے فیاض نے، اللہ تعالیٰ جی نعنا نصیب کرے۔ اور پھر وہ کہہ رہا جی ہمیں لوگ اتنی باتیں سنا رہے ہیں تو گھر بنانے آسان نہیں ہے، تو ہر بار بندے نا دیکھیں اس نے کسی سے مانگا نہیں ہے، وہ اپنا روٹین سے گھر بناتا رہا ہے، 3 سال لگے ہیں، 4 سال لگے ہیں، نہ اس نے کسی کو کہا کہ میرے پاس گارڈر نہیں ہے، میرے پاس سیمنٹ نہیں ہے، میرے پاس جیسے جیسے اس کو پیسے ملتے گئے نا وہ اور بنتا بھی ایسے ہی ہے۔ کوئی یا تو کروڑوں اربوں پتی بندہ ہو تو وہ پورا گھر بنائے اور جائے، نہیں تو پھر آپ نے دیکھا پہلے اس نے ڈھانچہ کھڑا کیا، پھر اس نے پلستر وغیرہ کروائے، پھر اس نے دروازے لگوائے، پھر اس نے شادی تک اپنا گھر ماشاءاللہ سے نے کمپلیٹ کر لیا۔ نہیں تو اس کے ابو بھی کہتے تھے کہ ایک کمرہ تیار کر کے دینا شادی کر دینے ہیں۔ تو پھر وہ ہے تو وہ کہتا ہے جی جو گھر بناتا ہے اس کو بڑا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح گھر بناتا ہے۔ اب علی بھی لوگوں نے گھر بنایا، انہوں نے کچن بالکل کمروں کے ساتھ بنایا، تو پھر اس کو بھی برا لگ رہا تھا، غصہ آ رہا تھا۔ وہ کہتے جی ہمیں دوسری لوگوں کے گھروں کے ساتھ ملایا جاتا ہے ہاں کہ لوگ ان کے کمنٹ پہ جا کے کہہ ہاں رہے ہیں کہ آپ کا گھر لوگوں صاف ہے آپ ان لوگوں کا گھر گندا ہے۔ صاف ہے، ان کا گندا ہے، ہاں، ان کے گھر سے زیادہ آپ لوگوں کے گھر تو میں اس نے کہا صفائی ہمارے ہے۔ گھر بچے اور ہم بچوں کو کبھی روکتے نہیں ہیں، سارا سارا دن بچے ادھر ہمارے گھر میں نے آتے بھی جاتے یہی ہیں۔ بات کی تھی کہ ہاں وہ یہ صرف 4 لوگ ہیں اور وہ بڑے بڑے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بڑے ہیں، اور بڑے لوگ گند بھی نہیں ڈالتے، اور جو بچے ہوتے ہیں نا ہاں وہ گند ڈالتے ماشاءاللہ، 3 4 اس کے بچے، 2 بچے اس کے، تو پھر بہن کوئی نہ کوئی آئی جاتی ہے۔ اور یہ ہے کہ اب دیکھیں نا آسیہ کا گھر بن رہا ہے، وہ بھی بالکل ابھی نیٹ اینڈ کلین ہے، نیا۔ ادھر فیاض لوگوں کا مہوش کا پرانا گھر ہے لیکن اب تو وہ بھی صاف ستھرا کرنے لگ گئی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں جی یہ پہلے جا کے دوسروں کی ویڈیوز بناتی ہے، اس وجہ سے نا اس کی ویڈیو میں کوئی نہیں آتا، تو بالکل اس کو بھی سوچنا چاہیے نا، اور اس کو پتہ ہے کہ مجھے نا اچھے ویوز پڑ جاتے، اس لیے نا اچھی بچی ہے کہ لوگ نا یہ پہلے سسرال والوں کو کہتی ہے، پہلے اپنی ساس وہ کی سب سے ویڈیو پہلے وہ سب ساس بنواتی ہے ویڈیو ویڈیو۔ بنواتی ہے، پھر سب لوگ ہاں لگاتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ ہاں، لگاتی ہے۔ تو وہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا تو جی جو بھی چیز ہوتی ہے نا یہ کھلم کھلا بتاتے اور دکھاتے بھی ہیں۔ ہاں انہوں نے یہ چیزیں کبھی چھپائی نہیں ہے، تو باقی پھر یہ ہے نا کہ آڈینس ہے، انہی کی آڈینس ادھر گئی ہے نا، جی تو پھر اگلے کو اچھا تو نہیں لگتا۔ اب آپ تو پھر پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہیں لوگوں کے، اب وہ میرے خیال میں نہ کسی کو چینل بنا کے دیں گے ہاں اور نہ ہی وہ کبھی کسی کو شاؤٹ آؤٹ دیں شوٹ گے، آؤٹ دیں تو گے۔ ابھی دیکھ لیں نا پھر اسی لیے تو پھر پاس کیا اس کا نام جاوید نے بھی ان کے جھوٹ نکالے تھے نا کہ انہوں نے بائک خرید لی ہوئی ہے، کہ انہیں بھی پتا تھا یہ جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ویسے بھی پیسہ لے رہے ہیں اور ویوز بھی ان کے اچھے جانے لگ گئے ہیں۔ تو باقی ٹھیک ہے، وہ بھی جو اپنا ان کی گھر، بات ان پہ کریں گے۔ ہاں نہیں وہ بتا رہا، کہہ رہا ہے ہم نے 2 بار اپنے گھر کی صفائی کی ہے، جی تو بچے باجی کے بھی بچے ہیں، ادھر سے بھی بچے بار بار جاتے ہیں، حالانکہ ہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی، تو اگر کوئی بات کریں تو پھر لوگوں نے کہنا جی ادھر مطلب بچے آتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ڈبل رشتہ ہے نا، چاچو بھی ہے تو خالہ بھی ہے، تو کہہ رہا ہے پاڑا پڑتے بھی اس نے ڈانٹا ہے مویز کو نا، تو بڑا شرارتی بچہ ہے، تو ڈبل رشتے ہیں نا، نہیں تو اس کا جتنا نیا گھر ہے ماشاءاللہ، جتنا سامان ہے تو وہ بھی نہ گھسنے تھے بچوں کو کہ لو جی میرا تو سامان تو بات کریں گے، پھر وہ سامان وغیرہ سیٹ کر رہا اپنا بھی، تو کہہ رہا جی میں نے یہ سامان یہاں رکھا تو بہنوں نے اتنا یہ ادھر نہ رکھو وہ نہ کرو یہ، تو پھر میں نے ادھر سے اٹھا کے ادھر کا، تو پھر صحیح بات ہے اب کیا کرے، تو ظاہر ہے اس کو بھی ابھی ساری سسٹرز کہہ رہی ہیں کہ تم نا یہ ڈریسنگ چیزیں ادھر ٹیبل رکھو۔ کو ایک سائڈ پہ نہ لگاؤ، یا تو بیڈ کے ساتھ لگاؤ یا سامنے والی دیوار کے ساتھ لگاؤ، اور جو جس کمرے میں اے سی ادھر سے صوفے اٹھا کے تم اپنے اس روم میں رکھو، ہاں اور اس کمرے میں تم فیاض کو بھی چارپائی کہہ رہے نہیں ہیں جوڑو۔ کہ تم نا ایک کمرہ ادھر رکھو کہ جو ہوتا نہیں ایل شیپ والا آج کل وہ چل رہا ہے صوفہ، کہہ رہے ہیں وہ تم نا لیونگ جو ہے نا لیونگ روم وہاں بن رکھو، تو اب لیونگ میں تو وہ بیچاروں نے چارپائیاں رکھی ہوتی ہے اتنی زیادہ، جہاں وہ سارے اب طاہرہ یہ سارے آئے ہیں دن کو بیٹھتے ہیں اور رات کو یہ باہر سوتے ہیں، تو گاؤں کا ماحول پھر ہوتا تو گاؤں کا ہی ماحول ہے نا، تو آج پھر فیاض کو واہ وہی غصہ چڑھا ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا سانو بہن بھرا جیڑ نہیں دیندے، جو اسی کرنے ہو ساڈے کیڑے کٹتے ہیں، جو اسی کرنے ہیں، اب ہم بھی آہستہ آہستہ سارا کچھ ساتھ سیٹ کر رہے ہیں، جیسے جیسے مطلب انکم آتی ہے تو ویسے ویسے بناتے جاتے ہیں، تو ماشاءاللہ کافی کمپلیٹ ہو گیا ہوا اس کا گھر،
ابھی یہ ہے کہ ابھی نا وہ ان کے کیبنٹ رہ گئے ہیں کچن جی۔ کے، وہ بھی بن جائیں گے آہستہ آہستہ۔ تو سامان تو ماشاءاللہ اگر دیکھا جائے نا تو سماویہ کا بڑا ہی پیارا سامان ہے، اور سیٹ بھی ظاہر ہے جیسے پھر کرنا تھا تو مہوش کا بھی سامان دیکھ لے، اس کا بھی بڑا اچھا نیا نیا ہے۔ آسیہ کا تھوڑا ہو چکا ہے وہ پرانا، کیونکہ 10 سے 11 سال ہو چکے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ بھی میں نے دیکھا تو کمرے میں وہ پھیلاوا اس نے کپڑوں کا ڈالا ہوا تھا نا کہ بندہ وہ کہتے ہیں چھڈ گلاں دیو۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ڈیرو ڈیر کے رکھے گا، دعا میں رکھے گا یاد ہمیں بھی، آپ ہماری دعاؤں میں ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے جی۔ اللہ حافظ۔